یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا، کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی۔ سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا، یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا۔ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی۔ جو کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ملکوں میں، دنیا میں اگر وہ اسلامک کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں ہے۔ ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے، وہ پھر اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے، وہ اصل فورس بن جاتا ہے۔ ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر انکلوسیو اسٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی، تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں۔ جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پت پہ لڑائی ہوتی تھی، اور کوئی راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا۔ فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر، تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو۔ لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان، یہ کیوں فرق تھا؟ کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا، ان کی جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی، اور وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو، تو وہ پھر اپنی آزادی کو ویلیو کرتے تھے، وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کو آزادی لے۔ لیکن جب آپ کی آزادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے۔ تو جو انکلوسیو گروتھ پاکستان میں کانسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں ریاست مدینہ کا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کی زندگی کو سیکیور کریں۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے۔ اگر وہ انشور اپنے آپ کو کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے، اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیے ہیں آج تک، سب سے زیادہ پیسہ احساس میں قرضے دیے ہیں، غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیے ہیں، ان کو سٹائپنڈز دیے ہیں۔ اب یہ جو احساس راشن ہے یہ دیا ہے۔ اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ اپنا گھر لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، جتنا وہ کرایہ دیتا ہے وہ قسطیں دے کے۔ اب وہ کانسیپٹ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے، بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں۔ یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ قرضے نہیں دیتا تھا عام لوگوں کو، تنخواہ دار کو۔ ہمارے میں پاکستان میں 0.2% مورگیج فائنینسنگ تھی، انڈیا کے اندر بھی 10% ہے، یورپ امریکہ میں 80% سے اوپر ہے، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% تھی۔ یعنی کیش ہے تو گھر بناؤ۔ تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے، بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا، تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا۔ پھر ایجوکیشن سسٹم، معیدہ آپ نے ابھی بات کی، دیکھیں ایجوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، انگلش میڈیم، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے
ساری ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتھسائز کرتے, ایک نیشنل کریکولم بناتے. 3 ٹیئرڈ سسٹم آ گیا, ایک انگلش میڈیم, پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. 3 پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گئے پاکستان میں. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی میں. کبھی بھی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی آپ 3 ٹیئرڈ سسٹم نہیں کرتے, اور اس کے اندر بھی کلاس آ گئی. سب سے پیسے والے اوپر, اس کے بعد نچلے, اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ قید تھے وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے. اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. 25-26 لاکھ بچے دینی مدرسے میں, کوئی 3.25 کروڑ بچے اس میں اردو میڈیم میں, اور 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں. تو یہ سسٹم ایک تو اس بالکل ناانصافی کے اوپر بلٹ ہے. ہم ایجوکیشن اپارٹھائڈ پیدا کر رہے ہیں, پھر 3 ڈفرینٹ کلچر بنا رہے ہیں. قومیت کیسے آئے, ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تک لے کے آئے ہیں کہ کور سلیبس, کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک, اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے.